ریبل جرنلسٹ جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے بلانگ کرتے ہیں، آپ سب تشریف لائے۔ میں آپ سب کا دل کے تابعین سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا اسپیشل ٹائم نکال کر مجھ جیسے خاکسار انسان کو آج نیشنل پریس کلب کراچی میں آپ کور کرنے کے لیے تشریف فرمائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے میں اپنا انٹروڈکشن کرواؤں گا۔ میرا نام شہباز بغاری ہے، میں CEO ارتھ نیوز اینڈ ریسرچ سینٹر کو رن کر رہا ہوں ایز اے چیف ایگزیکٹو آفیسر۔ ہمارے ریسرچ سینٹر کا مقصد قدرتی آفات جن میں اسپیشل ارتھ سر فہرست ہے، اس کا 128 گھنٹے پہلے انفارم کر کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پر میڈیا کے تھرو اور اپنے یوٹیوب چینل EQQN پر بیفور ٹائم اس کی آنے والے زلزلوں کی 128 گھنٹے پہلے فرشتی اطلاع دینے والا دنیا کا پہلا ارتھ فورکاسٹ ریسرچ سینٹر ہے، جو کہ انفارم کر کے میکسیمم کمیونٹی کو سیو کرنے کا، زلزلے جیسی قدرتی آفت سے انسانی زندگیوں کو محفوظ بنانے کا اپنے کاموں کو سر انجام دے رہا ہے۔ ہمارا مقصد پاکستان کے ابھی اس ٹائم پہ ہمارا ریسرچ سینٹر جو جن اچیومنٹس پر پہنچا ہے اپنے سائنٹیفک میتھڈ کے تھرو، پاکستان کے 5000 کلومیٹر، پاکستان کے 5000 کلومیٹر ریڈیس میں آنے والے جتنے بھی ارتھ ہیں ان کا ہم 128 گھنٹے پہلے انفارم کرتے آ رہے ہیں، جس کا تمام ریکارڈ ثبوت ہمارے EQQN چینل پر موجود ہے، جس کو پورے آل اوور ورلڈ سے دیکھا جا رہا ہے اور ہمارے کام کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ آج میرا کراچی آ کر کانفرنس کرنے کا مقصد، 1200 کلومیٹر ڈسٹینس کرنے کا مقصد، اسپیشل کانفرنس کراچی بیس کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کراچی، لیاری، لانڈی، شاہ لطیف ٹاؤن، DHA اور پولیس سائڈ پر جتنے ارتھ آ رہے ہیں، لوگ بہت زیادہ پینک میں ہیں، جو کہ اب تک ان کا سیکوینس جو ان کا سائیکل ہے وہ ڈے بائی ڈے ریپیٹ ہوتا آ رہا ہے۔ یہ جتنے بھی ارتھ تھے ان کا ہم بیفور ٹائم، میں نے ان کو جب 1 جون سے اس کا سائیکل سٹارٹ ہوا تو ان کے پورے ویکس کی ڈیٹیلز اس ٹائم تک 4 سائیکلز ریپیٹ ہو چکے ہیں کراچی میں، جو کہ جس کا سیکوینس 5 ڈیز پر منحصر تھا، 8 ڈیز پر منحصر تھا، اور جو کہ اب تک 64 ارتھ جو ہیں وہ ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ مگر مجھے بہت بدقسمتی اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں پہ جو ادارے کام کر رہے ہیں اسپیشل NDA میں، اور جو ان کے آفیسرز ہیں، وہ عوام کو ایک سفید موت سلانے کی تیاریوں میں اپنی سٹیٹمنٹس دینے کو پھر رہے ہیں۔ عوام کو دلاسا دیتے ہیں کہ یہ بس 1-2 دن میں یہ اسٹاپ ہو جائیں گے۔ جب 7 ارتھ ایک دن میں، جب 24 آورس میں جب 7 زلزلے کی جھٹکے آئے، تو وہاں کے چیف میٹرولوجسٹ کہتے ہیں کہ بس یہ 1-2 دن میں یہ سلسلہ ہے، یہ لاڈی فالٹ لائن ایکٹیو ہو گئی ہے، یہ ملیر فالٹ لائن ایکٹیو ہو گئی ہے، یہ شگاف جو ہے وہ جو ایران کی فالٹ لائن ہے یہ اس سے کنیکٹ ہے۔ یہ ایسا سلسلہ ایسے نہیں ہے۔ آپ دلاسا دیتے رہے، کراچی کی عوام، کراچی کی انوسنٹ پیپلز پوری رات پینک میں رہے، اپنے گھروں سے باہر رہے، انہوں نے خیمے لگا لیے، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے، مساجد میں اذانیں ہوتی رہیں، اور یہاں پر بڑے بڑے آفیسرز آ کر کہتے رہے کہ یہاں پر یہ چھوٹے زلزلے ہیں، اس سے کوئی کسی قسم کا مطلب کوئی ابھی تک نقصان کون نہیں ہوا۔ تو بھائی نقصان نہیں ہوا، چاہے زلزلے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، آپ سب کو نظر انداز کرتے ہیں، آپ پبلک تک ان کے حقائق فیکٹ اینڈ فگرز نہیں پہنچاتے، کیونکہ آپ کے پاس خود ایسے اکوپمنٹس، ایسے ٹولز، ایسا سسٹمیٹیکل پروگرام موجود نہیں ہیں۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو آپ سب ہمیں ڈینائی کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے یہ سوشل میڈیا پہ پھیلائی ہوئی افواہیں ہیں، جبکہ ہماری جو رپورٹ ہوتی ہے وہ 110% ایکوریٹ ہوتی ہے۔ ہم بیفور ٹائم بتایا، ہم نے 2 جون کو انفارم کر دیا تھا کہ یہ 2 جون سے لے کر 7 جون عید کے فرسٹ ڈے تک یہ سائیکل ایز اٹ از ریپیٹ رہے گا، جبکہ آفیسرز آ کے کہتے رہے کہ یہ جسٹ 1-2 دن میں ختم ہو جائے گا۔ تو بھائی ہم کہتے رہے کہ کراچی میں یہ جتنے بھی ارتھ آ رہے ہیں، جو خستہ حال بلڈنگس ہیں، وہاں پر چھوٹے بچے، معصوم، بڑے سب لوگ موجود ہیں۔ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، گورنمنٹ آف سندھ کی، جو ہمارے آنریبل پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہیں آصف زرداری صاحب،
بلاول بھٹو صاحب آنریبل، ہم ان سے بھی ڈیورنگ کانفرنس ریکویسٹ کرتے رہے کہ کراچی میں کائنڈلی ان گھروں کی انسپیکشن کروائی جائے، ان گھروں کو ویکیٹ کروایا جائے، خالی کروایا جائے جن کے ہاؤسز خستہ حال ہو چکے ہیں، مگر کسی نے نہ سنی۔ جب لیاری میں 4 جولائی 2025 کو 2:38 پر پوری بلڈنگ نیچے سپائل ہوئی، آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کراچی کانفرنس آ کے ہمارا میجر مقصد یہ تھا کہ اس کی ریزنس تھی ارتھکویک، وہ زلزلے کے جھٹکے کی وجہ سے وہ بلڈنگ سپائل ہوئی، جس کے تمام شواہد، جس کے تمام حقائق کو مد نظر کر کے ان کو چھپایا گیا، ان کو ہڈن کیا گیا، جس میں 27 معصوم جانیں، جس کے اندر ایک ایسا جوڑا بھی موجود تھا جو بالکل نئے، جن کی ابھی ریسنٹلی شادی ہوئی تھی، 1 سے 2 دن ہوئے تھے، وہ بھی شہید ہو گئے، 27 شہادتیں ہوئیں۔ اب بلڈنگ وہاں پر پوری 6 منزلہ بلڈنگ نیچے گری، اور ان کے شواہد کا ہمیں اس ٹائم پتہ چلا جب علاقے سے ہمیں بہت ساری رپورٹس رسید ہوئیں کہ سر یہاں پر ارتھکویک آیا ہے، مگر کسی ٹی وی چینل نے، کسی میڈیا نے، کسی NDMA نیشنل ڈیزاسٹر سسٹم نے، کسی نے اس کو اپڈیٹ نہیں کیا۔ کچھ ہی دیر بعد پتہ چلا کہ بلڈنگ سپائل ہو گئی ہے، جس میں 27 جانیں اب تک شہید ہو چکی ہیں۔ تو ایسے ہی جو لیاری میں اور بلڈنگز گری، جس کے اندر 2 بچے شہید ہوئے، ایک خاتون تھیں وہ شہید ہوئیں، تو اس طرح کر کے تقریباً اب تک 47 پیپلز لیاری سائٹ پر جو شہید ہو چکے ہیں بلڈنگز گرنے کے معاملات میں۔ تو لہٰذا آپ ہماری باتوں کو کب تک اگنور کریں گے؟ آپ ہمیں کب تک ڈینائی کریں گے؟ ہم حقائق پر مبنی بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، آپ ہماری باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کا ایسا سسٹمیٹیکل پروگرام آپ کو بنا کر دے سکتے ہیں جو آنے والے زلزلوں کا 128 گھنٹے پہلے انفارم کرے گا، جیسا کہ ہم اپنے مطلب ہمارے پاس جتنے شواہد ایویڈنس ہیں اس کو آپ خود بھی ویریفائی کر سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل سے۔ تو اب میں آپ کو وہ پروجیکٹر پر وہ شواہد وہ آپ کو اپنا بلاگ دکھاؤں گا، جس کے اندر ہم نے کانفرنس میں جو ہم نے بیفور ٹائم 2 جون کو انفارم کر دیا تھا کہ کراچی میں پوری ڈیٹس کی جو ہم دے رہے ہیں یہاں پر ارتھکویک ایکسپیکٹڈ ہے، ہم نے باقاعدہ ٹائم بھی دیا، ڈیٹس بھی دی، اور اس کے ساتھ اس کا میگنیٹیوڈ اور اس کی ڈیپتھ کا بھی ہم ساتھ کے ساتھ انفارم کرتے رہے۔ تو ذرا آپ لائٹس آن کیجیے گا اور پروجیکٹر پر اندازہ کیے گا کہ جو چیف میٹرولوجسٹ ہے وہ کس طرح کہتے ہیں کہ 1-2 دن میں بس یہ سائیکل ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ والی کراچی کا پریس کانفرنس کر کے 3 جولائی 2025 کو نیشنل پریس کلب میں جو ہم نے انفارم کیا، یہ آپ نے سارے اس کا ایویڈنس دیکھا، آپ تمام میڈیا چینلز کے پاس یہ موجود ہیں، وہاں سے آپ کی تمام فیکٹس اور فگرس کو خود بھی ویریفائی کر سکتے ہیں۔ مجھے آج بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے جب یہ افواہیں سنی کہ کراچی کی جو زمین دھنس رہی ہے 2050 تک کراچی صفحہ ہستی سے مٹا ہوگا، میں نے جب یہ بہت آنریبل ہمارے جرنلسٹ ہیں، بہت سینئر انٹلیکچوئل پرسنالٹی ہیں، حامد میر صاحب، ان کی جب میں نے پوری ڈاکومنٹری دیکھی تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2050 تک 2050 تک کراچی صفحہ ہستی، کراچی پاکستان کی میپ پر موجود نہیں ہے۔ تو بھائی آپ بہت آنریبل ہیں، قابل احترام ہیں، میں نے بہت سارے میڈیا چینلز پر دیکھا سنا، جس پر دیکھا تو میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے کہا یہ پاکستان کے کون سے ایسے عوامل ہیں جو پاکستان کو خود انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کراچی پاکستان کی بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ آپ تمام آنریبل جرنلسٹ سے میری گزارش ہے کہ سنی سنائی خبروں پر امپلیمنٹ مت کیا کریں۔ وہ کہتے ہیں بڑے بڑے جو رسپانسبل ادارے ہیں، چیف میٹرولوجسٹ NDMA کے کہتے ہیں کہ فلاں ریسرچ سینٹر نے، جرمن ریسرچ سینٹر نے کہا ہے کہ کراچی کی زمین دھنس رہی ہے، 2050 تک کراچی کے جو نیئرسٹ ساحل سمندر ایریاز ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں ہوں گے۔ تو دوسری طرف میں نے سنا کہ کراچی میں جو ہے وہ ڈرلنگ کی وجہ سے پانی وہاں سے جو نکالا جا رہا ہے اس کی وجہ سے زمین دن بدن دھنس رہی ہے، 17 انچز جو ہے وہ زمین دھنس چکی ہے۔ تو لہٰذا بھائی آپ سب کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ملک کا خود تماشا بنا رہے ہیں۔
آپ کو پتہ نہیں کہ ہمارا ملک کراچی اسپیشل جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، یہ پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہا ہے، پورے پاکستان کو بہت بڑا ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے۔ کراچی میں نیشنل انٹرنیشنل برانڈز کام کر رہے ہیں۔ آپ کی ان باتوں سے کوئی انٹرنیشنل بندہ یہاں پہ کام نہیں کرنے آئے گا، پاکستان کو ریونیو جنریٹ نہیں ہوگا۔ جو کام کر رہے ہیں وہ یہاں سے اپنا بزنس فائنڈ اپ کر کے چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا حامد بھائی صاحب، آپ بہت انٹلیکچوئل پرسنالٹی ہیں، آپ کو سنا جاتا ہے پوری دنیا میں، آپ پاکستان کی آواز ہیں۔ آپ جب پازیٹیو آواز بنائیں گے تو دنیا سے رسپانس ملے گا۔ اتنا پولیٹیشنز کو نہیں سنا جاتا جتنا ہمارے جرنلسٹ کو سنا جاتا ہے، ہمارے اینکر پرسنس کو سنا جاتا ہے، ہمارے پاکستان کے میڈیا کو سنا جاتا ہے۔ امریکہ، کینیڈا، لندن، فرانس، نیو یارک، جرمنی جدھر ہے وہ پاکستان کی رپورٹ، پاکستان کی خبروں کو پریفرنس دی جاتی ہے، کیونکہ ان کنٹریز میں تو کچھ خبر ہی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا آپ اس طرح کی باتوں سے اوائڈ کریں۔ میں آپ کو آج دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ میری بات کی رائٹ کر لیں، کراچی تا قیامت میپ پر موجود رہے گا، پورا پاکستان تا قیامت موجود رہے گا۔ آپ کسی کی باتوں پر وہ مت کان دھریں۔ یہ پورا سٹرکچر، یہ پورا لینڈ ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے۔ اس کے خلاف بات کرنے والے، پاکستان کے اینٹی بات کرنے والے نہیں رہیں گے، مگر ہمارا پاکستان ضرور رہے گا، ہمارا کراچی ضرور رہے گا۔ ہمارا پاکستان اس ٹائم اس طرح کا ویل ڈیولپ کنٹری ہے۔ اگر ہمیں ہماری لیڈرشپ، اگر ہمیں آنیسٹ مل جائے جو ہمارے پاکستان کی طرف توجہ دے، تو بہت بڑا ریونیو، بلکہ ہم پوری دنیا میں ایسے وسائل ہم ایکسپورٹ کر کے اپنے پاکستان کو خوشحال کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ٹاپک چینج ہو جائے گا، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ خدا را ایسی باتوں سے اوائڈ کرنا چاہیے جو ہمارے ملک کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں۔ اور ہم آپ کے آج پلیٹ فارم سے یہ آپ کو انفارم کرنے جا رہے ہیں کہ کراچی میں مزید ارتھکویکس ایکسپیکٹڈ ہیں۔ اس کی میں پوری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ابھی جو ریسنٹلی کراچی میں 24 جولائی 2025 کو لیاری، شاہ فیصل، شاہ لطیف ٹاؤن ان سائٹ پر ارتھکویک محسوس کیا گیا۔ 3.6 میگنیٹیوڈ ریکٹر اسکیل کا تھا، جس کی ڈیپتھ 10 کلومیٹر تھی، جس کو نہ کسی الیکٹرانک پرنٹ میڈیا نے کور کیا، نہ ہی نیشنل ڈیزاسٹر NDMA کے جو بیٹھے ہیں انہوں نے بھی اس کو اپڈیٹ نہیں کیا۔ یہ پورے پراپر فیکٹس فگرز ہیں۔ کراچی کی 500 پلس پیپلز جو اولڈ کراچی سے بلانگ کرتے ہیں وہ ہمارے سبسکرائبرز ہیں، وہ ہمیں اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، ہمیں انفارم کرتے ہیں کہ ابھی کراچی میں اس ٹائم پر زلزلہ آیا ہے۔ پھر ہم اس رپورٹ کو کنفرم کرتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کسی طرح سے رپورٹ نہیں کیا گیا، اس کو کسی میڈیا چینل پر نہیں کیا گیا، تو آپ ایسی چیزوں کو کیوں چھپاتے ہیں؟ یہ آپ سب کی نیگلیجنس ہے۔ آپ پبلک کو وہ پراپر فیکٹس اینڈ فگرز سے کیوں ڈینائی کرتے ہیں؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سب مل کر آپ وہ کام کرتے ہیں جو اگر چھپائیں گے تو اس میں نقصان کن کا ہوگا؟ ہمارے بچوں کا، ہمارے بڑوں کا، ہمارے بزرگ کا، ہماری ماں بہنوں کا لاس ہوگا، ان کی قیمتی زندگیاں ہیں۔ اگر ایک زندگی بھی چلی گئی تو روز محشر ہماری جو متعلقہ گورنمنٹ ہے ان کو جواب دینا ہوگا۔ ہم تو جواب نہیں لے سکتے، مگر جو ہمارے اعلیٰ حکمران ہیں وہ سوچنے، بالنے، دیکھنے، پرکھنے کے باوجود اگر ان چیزوں کو نگلیکٹ کرتے رہیں گے، جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم کہتے آ رہے ہیں، آپ کم سے کم ان کو سنیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح کہ ہم کن بنیادوں پر کام کر رہے ہیں۔ میں نے کراچی اسلام آباد پریس کلب میں یہ جو بھی ریسنٹلی کانفرنس کی، میں نے اس میں کہا کہ اگر میں پوری دنیا کو، بلکہ اسپیشل پاکستان کو، میں یہ ریکارڈ پاکستان کے نام کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں 128 گھنٹے پہلے زلزلے کی پیشن گوئی کرنے والا سسٹمیٹیکل پروگرام بنانے میں ناکام ثابت ہو جاؤں تو آپ مجھے تختہ دار پر چڑھا کر پھانسی لگا دیں۔ یہ میں نے آپ کو جو آج پریس ریلیز دی ہے، اس کے اندر میں نے باقاعدہ مینشن کیا ہے۔ اگر میں یہ پروگرام بنانے میں کوئی کوتاہی ہو، اس کے اندر کوئی ڈس آنیسٹی ہو، کوئی اس کے اندر کوئی آپ سمجھیں کہ کوئی اس کے اندر میرا کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے، آپ مجھے قانون، پاکستان کے قانون کے مطابق، میں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کی ہے، تمام کانفرنسز میں یہ میری 4th کانفرنس ہے جس کے اندر میں چیف جسٹس آف پاکستان
چیف مارشل عاصم منیر سید حافظ عاصم منیر صاحب، ان سے پریزیڈنٹ آف پاکستان، سی ایم پنجاب، سی ایم سندھ اور جو بلاول زرداری صاحب ہیں، میں ان تمام حکام بالا سے میں پرسنلی کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم ایسا کوئی سسٹمیٹیکل پروگرام بنانا چاہتے ہیں اور آپ کو بنا کر دیں گے جس کے اندر آنے والے زلزلوں کا بیفور ٹائم اس کی فورکاسٹ کو ہم 100% ممکن بنائیں گے۔ اب تک جو ہم کام کر رہے ہیں اس کام کو، یعنی کہ آنے والے زلزلے جب آتے ہیں اس کے اندر ہمیں بہت سارا ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے، بہت وقت لگ جاتا ہے ایک ایک ارتھکویک کو میجرمنٹ کرنے کے لیے، کیونکہ نارتھ میں جو ارتھکویکس آتے ہیں، جو ساؤتھ میں آتے ہیں، جو پاکستان کے 5000 کلومیٹر ریڈیس میں آتے ہیں، جن کے اندر ترکی، یونان، میانمار، آپ کو معلوم ہے کہ میانمار میں جو ارتھکویک آیا تھا ود ان سیکنڈ پوری بلڈنگ سپوائل ہو گئی تھی، ہم نے ان کا 4 دن پہلے میانمار میں آنے والے زلزلوں کا اپڈیٹ کر دیا تھا، تمام میڈیا پریس کانفرنس کر کے میں نے تمام ایویڈنس وغیرہ دیے، آپ ٹائم شارٹ ہے ورنہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا۔ یونان میں جو 30,000 سے زیادہ ارتھکویکس آئے اس کا بھی ایک ہفتہ پہلے انفارم کر دیا تھا، یونان کی ایمبیسی کو میل کی، ان کے سفارت خانے کو انفارم کیا کہ آپ کے ان ایریاز میں ارتھکویک ایکسپیکٹڈ ہے، آپ ان جگہوں کو ویکیٹ کروا دیں، خالی کروا دیں، یہاں پہ مزید ارتھکویکس ایکسپیکٹڈ ہیں جس سے جانی و مالی نقصان ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے۔ تو وہاں کی گورنمنٹ نے ہمیں اپریشیٹ کیا، یہاں کے سفارت خانوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا، انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کی کام کو خود پرسنلی انڈیویجولی دیکھ رہے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ اور حقیقت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تو وہاں کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے بلینس ڈالر سے انویسٹمنٹ کی اپنی پبلک کے اوپر، انہوں نے اپنے ان ٹورسٹ جزیروں کو فری کروا دیا، وہاں پہ لوگوں کو مائگریٹ کر دیا، کسی کو یورپ، کسی کو اپنے ان ایریاز میں جہاں پہ ارتھکویک ایکسپیکٹڈ نہیں تھے، انہوں نے لاکھوں قیمتی زندگیوں کے ضیاع کو ہر ممکن انہوں نے سیو کیا۔ کیا ایسا ہمارے پاکستان میں ممکن نہیں؟ ایلن مسک نے $2 بلین کا اسپینڈ فنڈ دیا ہے، آپ کو سب کو معلوم ہے، آپ سب کے پاس رپورٹس ہیں، یار خدارا آپ کس مد میں دیا آپ کو معلوم ہے؟ کلائمیٹ چینجنگ کی مد میں دیا ہے، وہ آپ کیا کریں گے؟ کس طرح کی کلائمیٹ چینجز؟ اب تک 427 جانیں جا چکی ہیں بارشوں کی مد میں، شہید ہو چکی ہیں، جن کے لوائقین کے دکھ درد میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ آپ وہ $2 بلین کہاں لے کے جائیں گے؟ کدھر آپ انویسٹمنٹ کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کوئی پروگرام آپ میڈیا کے پاس موجود ہے؟ آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو لہذا خدارا آپ ان لیاری میں جو بیچارے جن کے ہاؤسز خستہ حال ہیں، شاہ لطیف ٹاؤن جو اولڈ کراچی میں جن کے گھر خستہ حال ہیں، کائنڈلی ان کو سپروائز کریں، ان کو ویکیٹ کروائیں، وہاں پر مزید ارتھکویک ایکسپیکٹڈ ہیں، میرے پاس آپ یہ ریٹن سٹیٹمنٹ کیمراز میں ریکارڈ کر لیں، مزید ارتھکویک ایکسپیکٹڈ ہیں جو فیوچر میں 4+ کے ارتھکویکس ہو سکتے ہیں۔ کراچی اولڈ کراچی 6.0 ریکٹر اسکیل کا ارتھکویک قطعاً کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ میں آج آپ کو آپ کے پلیٹ فارم سے آپ کو بتا رہا ہوں، میری وائس کو ریکارڈ کر لیں، کراچی 6.0 اولڈ کراچی جتنا بھی ہے وہ 6.0 میگنیٹیوڈ کا ارتھکویک نہیں برداشت کر سکتا، اسپیشل وہ ہاؤسز جو اس ٹائم تک گسیدہ بلڈنگز ہو چکی ہیں، جو خستہ حال ہو چکی ہیں، وہاں پہ بہت ساری انوسنٹ کمیونٹی بیٹھی ہے جو رزق حلال کماتی ہے، اپنے گھروں کو رینوویٹ نہیں کر سکتے، اپنے گھروں کو ریپیئر نہیں کر سکتے۔ آپ لہٰذا آپ سب کی رسپانسبلٹی ہے، آپ ہماری وائس بنیں، ان گنگے بہرے اندھوں تک پہنچائیں جو دیکھ رہے ہیں، جو بیچارے بچے بڑے بزرگ جن خستہ حال گھروں میں پڑے ہیں ان کو معلوم ہے، یونین کونسل لیولز پر ایسی پالیسیز بنوائیں، ان کے گھروں کو انسپیکٹ کروائیں، ان کے گھروں کو فری کروائیں تاکہ آنے والے مزید ڈیزاسٹر سے بچا جا سکے۔ تو بھائی آپ کے پاس فنڈز موجود ہیں، ایلن مسک وہ دنیا کے ایک طرح سے پورا سپروائز کر رہے ہیں، ہر انسان کی قدر سمجھتے ہیں، وہ ایک پیٹ اینیمل کی قدر سمجھتے ہیں، آپ کو وہ فنڈز جنریٹ کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ ان کے عزائم کو، ان کے مشنز کو آپ اس طریقے سے ہی آپ طالب تکمیل تک پہنچائیں جہاں پر خستہ حال ہاؤسز ہیں، آپ ان کے گھروں کو ریپیئر کروا دیں۔ ہمارا ادارہ آپ کو چیپسٹ سروس پرووائڈ کر کے دے سکتا ہے، ہم وداؤٹ اینی سروس چارجز، وداؤٹ اینی کچھ، ہم خدمت انسانیت کے لیے ہر ٹائم تیار ہیں۔ ہم انفارم کرتے آ رہے ہیں کہ جب زلزلے آ رہے ہیں تو ہم یہ کام سول انجینئرس کے تھرو پورے گھروں کو انسپیکٹ کروا کر آپ تعاون تو کریں، ہمارے ساتھ چلنے والے تو بنیں، ہم ان گھروں کو کم سے کم اتنا ریپیئر کروا دیں گے کہ جو
اگر خدا نہ خاصا کوئی زلزلہ آتا ہے تو ان کے گھر گرے تو نہ، ان کے بیچارے غریبوں کی چھتیں تو نہ گریں، ان کے بچے تو شہید نہ ہوں، ان کے بڑوں کو کوئی مسائل تو نہ پیدا ہوں، ہم تو اتنا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ سب چیزیں دیکھنے بھالنے پرکھنے کے باوجود آپ ہمیں اگنور کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے آفیسرز کہتے ہیں کوئی ایسا قانون بنایا جائے جو سوشل میڈیا پر جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آنے والے زلزلوں کو بتاتے ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کو ہتھکڑیاں لگا کر جیل پہنچایا جائے۔ ہم نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ سنی ہیں۔ میں نے جب لاسٹ ٹائم نیشنل پریس کلب میں کانفرنس کی تو اس کے اندر میں نے بتایا کہ نارتھ سائڈ پر ارتھکویک ایکسپیکٹڈ ہے، جس کی میں نے ڈیٹس دی۔ جس دن پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا انڈیا کے اگینسٹ، اس دن میرے پاس لاسٹ ڈے تھا۔ اس سے ایک دن پہلے پلان ہوا نیشنل پریس کلب لاہور میں، اسلام آباد میں پورا پلان ہوا۔ یہ جو ارتھکویک کی فورکاسٹ کرتا ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے، ایک بہت بڑے اینکر ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، میرے لیے سب آنریبل ہے، میرے لیے وہ بھی آنریبل ہے، ان کا رائٹ ہے وہ کریں بالکل۔ انہوں نے پلان کیا کہ یہ جو شہباز لغاری یہ جو پریڈکشنز دے رہا ہے، ارتھکویک کی فورکاسٹ کر رہا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ویسے ہے جس نے پانی کے ساتھ سائیکل چلا دی، موٹر سائیکل چلا دی، یہ تو ویسے سب کوئی کھیل لگتا ہے۔ تو اس کے پاس کل کا لاسٹ ڈیٹ ہے، اگر کل کی لاسٹ ڈیٹ میں شہباز لغاری کی ارتھکویک فورکاسٹ مکمل نہیں ہوتی تو میں آج رات ساری رات پیپرز تیار کر رہا ہوں، صبح شہباز لغاری کے خلاف پیکا ایکٹ لگایا جائے گا۔ پیکا ایکٹ آپ سمجھتے ہیں، کوئی بھی جھوٹ یا فیک کی بنیاد پر کوئی خبر دے گا تو اس کے خلاف پیکا ایکٹ لگایا جاتا ہے۔ انہوں نے پورا پلان کیا، پلان کرنے کے بعد جو انٹرنیشنل میڈیا ہے ان کو باقاعدہ طور پر انفارم کیا کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو انہوں نے ساری رات پیپرز ڈاکومنٹس تیار کیے۔ جس دن پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا انڈیا کے اگینسٹ، اس دن 10:00 پر ارتھکویک آیا، سب سے پہلے بریکنگ نیوز چلی جیو نیوز پر، جہاں پر انہوں نے انفارم کیا کہ 5.7 میگنیٹیوڈ ریکٹر اسکیل کا ارتھکویک آیا، جو کہ اسلام آباد، راولپنڈی اور نارتھ سائڈ پر جتنے بھی ایریاز ہیں وہاں پر یہ محسوس کیا گیا۔ خیر، اس کی کچھ ہی دیر کے بعد مجھے نام لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سی این این کے ایک رپورٹر کا فون آتا ہے، ہیلو مسٹر محمد شہباز لغاری، کنگریچولیشنز، ابھی کچھ دیر پہلے ارتھکویک آیا ہے۔ تو سر یہ تو لمحہ فکریہ ہے، آپ مجھے کنگریچولیشنز کر رہے ہیں؟ نہیں، کہتے ہیں آپ کو کنگریچولیشنز کرنا بنتا ہے، آج آپ کے پاس لاسٹ ڈے تھا، اگر آج کی ڈیٹ میں ارتھکویک نہ آتا تو آپ کے اگینسٹ پیکا ایکٹ کی پوری فائل تیار ہو چکی تھی، آپ کو ہتھکڑی لگا کر جیل بھیجا جاتا کہ آپ کے نالج میں ہے۔ میں نے کہا نہیں سر، میں نے کہا یہ کس نے کیا؟ میں نے کہا جنہوں نے بھی کیا وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، کیونکہ ہم وہ بات کرتے ہی نہیں جو جھوٹ پر مبنی ہو، جن کے کوئی فیکشنز فگرز نہ ہوں۔ ہم پوری دنیا کو انفارم کر رہے ہیں، سوائے پاکستان کے پوری دنیا ہمیں اپریشیٹ کر رہی ہے، امریکہ اپریشیٹ کر رہا ہے، کینیڈا اپریشیٹ کر رہا ہے، جاپان اپریشیٹ کر رہا ہے، یونائٹڈ کنگڈم اپریشیٹ کر رہا ہے۔ یونائٹڈ کنگڈم سے مجھے آفر ہے پرسنلی طور پہ کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم کچھ آپ کے ساتھ بیٹھ کے سسٹمیٹیکل پروگرام کرتے ہیں، مگر میں نے کہا میرا پہلی فرسٹ اینڈ لاسٹ پرائورٹی میرا پاکستان ہے، میرا پاکستان کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی قربان ہے، میری جان بھی قربان ہے، مگر جب میں یہ سب چیزیں دیکھ رہا ہوں میں اور یہ آخری ٹائم تک دیکھوں گا، اس کے بعد ہم مل کر کچھ ایسا ڈیسیژن لیں گے آپ کی مشاورت کے ساتھ، جرنلسٹ آنریبل تمام میڈیا کے ساتھ بیٹھ کر ہم آپ کی مشاورت کے ساتھ کام کریں گے، جب ہم دیکھ لیں گے کہ ہم پاکستان سے بالکل تھک چکے ہیں، پاکستان بہت اچھا ہے، پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے ان کے ہم نے چہرے دیکھ لیے ہیں، جب ہم آخری ٹائم تک پوری اسٹرگل کریں گے، آپ کے پلیٹ فارم سے میسیجز کنوے کرتے رہیں گے، جب تک ہم یہ لاسٹ ڈے تک دیکھیں گے کہ گورنمنٹ ہمیں سپورٹ نہیں کرے گی، اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ کون سا کنٹری ڈیزرو کرتا ہے کہ جس کے لیے ہمیں پہلے سروسز پرووائڈ کرنی چاہیے۔ اس ٹائم جاپان سب سے پہلے انٹرسٹڈ ہے، جاپان کے ساتھ ہماری سیٹنگ ہو چکی ہے، میں آج آپ کو آپ کے پلیٹ فارم سے بتا رہا ہوں۔ یونائٹڈ کنگڈم سے آفرز آ رہی ہیں کہ آئیں بیٹھیں ہم آپ کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے تمام میرے پاس شواہد اور فیکشن فگرز میرے پاس موجود ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کو یہ وربلی بات کر رہا ہوں، میرے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہیں، صرف ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے تو پاکستان میں کیا جا رہا ہے، کیونکہ میں پاکستانی ہوں، پاکستان میں پیدا ہوں، پاکستان کے لیے میری جان بھی قربان ہے، پاکستان کے ادارے ہی ہماری ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، وہ آفیسر جو ہمیں دیکھنا ہی نہیں چاہتے، جو کہتے ہیں کہ یہ تو کوشچن کوئی ہو ہی نہیں سکتی، جب ہم بتاتے ہیں زلزلے آ جاتے ہیں، میڈیا چینلز اس سے پہلے ہماری خبر لگا دیتے ہیں، جب لگا دیتے ہیں اس کے بعد ارتھکویکس آ جاتے ہیں، پروگرامس لینے کے بعد ان کو براڈ کاسٹ ہی نہیں کرتے، ان کو نشر ہی نہیں کرتے، تو یہ پالیسیز مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے ہو کیا رہا ہے یہاں پہ۔ ابھی لاسٹ ٹائم ہم نے ترکی کا انفارم کیا تھا، ترکی میں 6.0 میگنیٹیوڈ ریکٹر اسکیل بتایا، اس کی ڈیپتھ بتایا، اس کے ایریاز بتائے،
ترکی میں جو ارتھکویک آیا لوگوں میں اتنا خوف و ہراس پیدا ہو گیا, لوگوں نے چھتوں سے چھلانگیں لگا لی, 100 پیپلز انجرڈ ہوئے. اس کے بعد کتنے ڈسیبل ہو گئے, تمام ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے. اس کے ہم نے 4 days پہلے انفارم کر دیا, پراپر ڈیٹ دی کہ ترکی میں ارتھکویک آنے والا ہے. ترکی سے ہمیں استنبول سے میسیجز آ رہے ہیں, سر آپ کی 100% پریڈکشن ایکوریٹ ہوئی, آپ ہمیں بتائیں نیکسٹ ارتھکویک کب آ رہا ہے. اور سر یہ ارتھکویک ایسا نہیں ہے کہ ہر ٹائم آتے ہیں, جب جو رپورٹس ہمارے پاس آتی ہیں ہم آپ کے ساتھ وہی شائع کرتے ہیں. کراچی دیاری پلیس سے ہمارے سے بہت ساری کمیونٹی کنیکٹڈ ہے, پوچھتے ہیں سر یہ بتائیں اب زلزلہ کب آ رہا ہے. یہاں پہ تو ہمارے پاس کوئی گورنمنٹ کا ادارہ بھی نہیں پہنچا. پوری جب 21 جولائی 2025 کو جب پوری رات ارتھکویک آتے رہے, رات 20 جولائی 2025 سے ارتھکویک کا جو سلسلہ اسٹارٹ ہوا وہ صبح فجر تک 4:30-35 تک وہ ارتھکویک محسوس ہوتے رہے. وہاں کی جو کمیونٹی تھی وہ بیچاری اتنی پینک میں تھی, اپنے گھروں سے باہر نکلے, چھوٹے بچے اسکولوں میں نہیں گئے. ان کے پاس گھر میں وہ جن کے ہاؤسز کا سر, کیونکہ ہم نے انفارم کیا ہوا تھا کہ آپ آ جائیں, باہر آ جائیں, کھلے میدانوں میں آ جائیں, یہاں پہ ارتھکویک آنے والے ہیں. تو انہوں نے ایز اٹ از ویسے کیا, تو ہمارے سے کنیکٹڈ تھے. یہاں پر جو رسپانسبل ادارے تھے وہ تو سوتے رہے. ہمارے جو میڈیا چینلز تھے ان پہ بس ایک چھوٹی سی کراچی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں, بس جس اتنا. وہاں پہ کوئی ادارے نہیں پہنچے. جس ٹائم بلڈنگز گری وہاں پر ہوش آیا, تب ہوش آیا, او ہو یہ تو اب یہاں پہ 27 افراد یہاں پر شہید ہو چکے ہیں. اس کے بعد اب جا کے کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جن کے ہاؤسز کا سال ہے, مگر اس ٹائم تک جو ہمارے پاس رپورٹس موجود ہیں 153 ہاؤسز. اگر خدا نہ خواستہ زلزلہ آیا, جو ہمارے ساتھ جو سبسکرائبرز اس ٹائم موجود ہیں جنہوں نے اپنے گھر کی فوٹیجز وغیرہ ہمیں بھیجی ہیں کہ سر یہ دیکھیں ہمارے ہاؤسز گرنے والی ہیں, تو آپ ہماری وائس آگے تک پہنچا سکتے ہیں کیا. تو میں نے کہا بھائی میں تو کانفرنسز کر کے میسج کنوے کر دیتا ہوں, مگر یہاں پہ ہمارا سسٹم گونگا بہرا اور اندھا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نہ سن سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں. میری طرف بات ضرور ہے, مگر یہ ان کے لیے ہے جو بیچارے معصوم بچے جو ساری رات پینک میں رہے, جو سو نہیں سکے, کلمہ طیبہ کا ورد کر کے باہر آتے رہے, مساجد میں اذانیں ہوتی رہیں. یہ دکھ درد, یہ کڑک الفاظ میرے اب اس لیے نکل رہے ہیں کیونکہ میں ان کے دکھ درد کو ایسے ہی سمجھتا ہوں جس طرح میں اپنے بچوں کو اپنے گھر میں اہل خانہ کے دکھ درد کو سمجھتا ہوں. اس وجہ سے میں آپ کو یہ طرف باتیں بتا رہا ہوں. گورنمنٹ کو ایکٹیو ہونا چاہیے. اب دیکھیں 247 اس ٹائم تک بتا رہے ہیں کہ جو فلڈس میں جو بارشوں کی وجہ سے لوگ بیچارے شہید ہو گئے ہیں. جو انسیڈنٹ ہوا راولپنڈی میں, جو پورا ریلا آیا برساتی نالے کا, اس کے اندر گاڑی سمیت بیچارے بچے وہ شہید ہو گئے. چھوٹا بچہ تھا, اس کا باپ تھا, بیٹی تھی, وہ سب ابھی تک ان کے دور تک ان کی ڈیڈ باڈیز نہیں ریکور کی جا سکی. کیا سسٹم ہے ہمارا؟ آپ کے پاس کیا تیاریاں تھیں؟ آپ نے جس 2 دن پہلے کہہ دیا کہ بارشوں میں ایک بہت بڑا اسپیل سٹارٹ ہونے والا ہے, بس اتنا کچھ, ایسا کچھ کرنے سے نہیں ہوتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں ان تمام اب تک جتنی بھی اموات ہوئی ہیں, جتنے بھی شہید ہوئے ہیں, ان کا مجرم کسی معاشرے میں موجود ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ان کے رسپانسبل کسی ادارے میں کسی پاکستان میں موجود ہیں. اب تک جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں قدرتی آفات سے, کیا بڑے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے؟ امریکہ میں سے بڑے ٹورنیڈوز آتے ہیں, بہت بڑے وہاں پر ہوتے ہیں, ان جگہوں کو ویکیٹ کروا لیتے ہیں, ملین ڈالرز انویسٹمنٹ کرتے ہیں. پاکستان کا بچہ آپ کو ٹیکس پے کرتا ہے, آپ کو بہت بڑا پاکستان ریونیو جنریٹ کرتا ہے. آپ کم سے کم انہی کے ہی پیسوں کو ٹھیک طریقے سے یوٹیلائز کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں آپ سب سن رہے ہیں, میرے اندر کی فیلنگس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. کیا ہمارا ایم ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ قدرتی آفات سے میکسیمم جانوں کو سیو کروایا جائے, کیونکہ ہر فرد اپنے لوہائی کے لیے قیمتی ہوتا ہے. تو لہذا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کراچی میں جو ارتھکویک ایکسپیکٹڈ ہیں, وہ 136 ہاؤس میں ایک اور ارتھکویک ایکسپیکٹڈ ہے جو کہ اور کراچی کے ساتھ, اگر یہ 4.0 یا 4.6 میگنیٹیوڈ ریکٹر اسکیل تک کا آتا ہے, اس کی ڈیپتھ 10 کلومیٹرز ہوتی ہے, تو یہ کراچی کے میکسیمم ایریاز پر فیل کیا جائے گا, جس کے اندر جدھر ہم اس ٹائم موجود ہیں. میرے پاس تمام اس کے جو ہمارے پاس فورکاسٹ آ رہی ہے, اگر زلزلے کی ڈیپتھ کم ہوتی ہے تو یہ میکسیمم ایریا پر فیل
کیا جائے گا، اور لہٰذا ہم آپ کو بیفور ٹائم اس سے پہلے آپ کو انفارم کر رہے ہیں کہ اسپیڈلی جو اولڈ کراچی ہے ان کے گھروں کو انسپیکٹ کروایا جائے. اگر آپ سے نہیں ہوتا ہم آپ کو سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے جب سے یہ کام شروع کیا ہے مجھے تھریٹس آ رہے ہیں کہ یہ بندہ واجب القتل ہے. یہ میں اب زیادہ اس میں ڈیپ نہیں جانا چاہتا. میں گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف سندھ، میں بتا رہا ہوں کہ میں آنیسٹ طریقے سے یہ سب پروسیجر، یہ سارا پروگرام میں کر رہا ہوں. مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں، اگر مجھے خدا نہ خواستہ کسی بھی قسم کا جانی یا مالی نقصان ہوا اس کے رسپانسبل ہماری گورنمنٹ ہوگی، ہمارے وہ متعلقہ ادارے ہوں گے جو سننے دیکھنے پرکھنے کے باوجود ہمیں اگنور کر رہے ہیں. میں آج وزارت داخلہ کو، منسٹری آف انٹیریئر کو اپلیکیشن موو کر رہا ہوں. پاکستان کے ان اداروں کو میں اپلیکیشن موو کرنے جا رہا ہوں جہاں پر میں آپ کو مینشن کروں گا کہ مجھے تھریٹس ریسیو ہو رہے ہیں. مجھے کم سے کم سیکیور پلیس، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے کام کریں تو مجھے کم سے کم سیکیور پلیس پرووائڈ کیا جائے، سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے تاکہ ہم پاکستان کے لیے ایسا کام کر سکیں جس میں پوری دنیا کا نام روشن ہو، تمام جتنے بھی پاکستان کی کمیونٹی کا نام روشن ہو. ہم جو سسٹمیٹیکل پروگرام لانچ کریں گے، جو ہم ایسا سسٹمیٹیکل پروگرام بنائیں گے اس میں پوری دنیا کو فائدہ ہوگا، پوری دنیا سے ریونیو جنریٹ ہو کر پاکستان آئے گا. یہ ایسا سسٹمیٹیکل پروگرام ہوگا جو کہ پوری دنیا میں اب تک کہیں لانچ نہیں ہوا. آنے والے زلزلوں کا بیفور ٹائم پتہ چلایا جا سکے گا کہ یہ کون سی جگہ پر کتنی ڈیپتھ کے، کتنے میگنیٹیوڈ کے، کتنے ریڈیس میں یہ محسوس کیے جائیں گے، تو ان جگہوں کو ویکیٹس کروا کر انسانی زندگی کو محفوظ بنایا جا سکے گا. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ انوینشن بھی موجود ہے کہ ہم اگر کام کریں تو آنے والے جو ہیوج میگنیٹیوڈ ارتھکویکس ہوتے ہیں، ہم ان کے میگنیٹیوڈ کو اپنے سائنٹیفک میتھڈ کے تھرو، آگے یہ بہت لانگ ٹرم کنڈیشنز ہیں، ہم کچھ حد تک اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. یہ آج ہم آپ کو بشک بریکنگ نیوز آپ لے رہے ہیں ہمارے سے کہ جو ارتھکویکس ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں ہم ان کو لیس کر سکتے ہیں. تو ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے آج آپ امید کرتا ہوں کہ میرا یہ جو 1200 کلومیٹر ڈسٹینس کر کے کراچی آنے کا مقصد، کراچی کی جو عوام کے لیے، کراچی کے لیے میسج کرنے کے لیے، کراچی کے ہی پلیٹ فارم سے جتنے بھی میڈیا چینلز ہیں ان کو میں میسج کرنے آیا ہوں. وہ پاکستان کے بچے تک میرا پیغام پہنچائیں گے، پاکستان کے حکام بالا تک میرا پیغام پہنچائیں گے. اگر میں سچ ہوں، حق پر ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد آپ لوگوں کی مدد اور ایفرٹ ضرور شامل ہوگی. تو لہذا بات کو شارٹ کرتے ہیں. آپ کے پاس کوئی کوشچنز ہیں تو آپ سر یہ بتائیں کہ سسمک کے حوالے سے آپ کی اپنی کیا ایجوکیشن ہے، اور دوسرا آپ کا ایک ریسرچ سینٹر ہے، تو آپ کے اس ریسرچ سینٹر کی جو ریسرچز ہیں وہ کن بڑے جرنلس میں شائع ہوں گے، ایک کیٹیگری جی. اور دوسرا یہ کہ آپ کے پاس سسٹمیٹیکل ایسی کون سے انسٹرومنٹس ہیں جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، وہ انسٹرومنٹس کا نام بھی ہوتا ہے. جی میم، آپ کا بہت گڈ کوشچن ہے. یہ آل اوور ورلڈ میں جتنی بھی انوینشنز اب تک ہو چکی ہیں ان کا اسٹڈیز یا کوالیفیکیشنز کے ساتھ کسی قسم کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا. اس کی میں ایگزامپل آپ کو دوں گا. سر آئزیک نیوٹن تھے، وہ جسٹ ایک فارمر کے بیٹے تھے، ان کے والد کا نام بھی آئزیک نیوٹن ہی تھا. تو وہ بیٹھے ہوئے انہوں نے آبزرو کیا کہ یہ جو ایپل ہے اس کو کون سی ایسی فورس ہے جو نیچے لے کر آ رہی ہے، یہ ایپل اوپر کیوں نہیں جا رہا. انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا. یہ جتنی بھی انوینشنز ہوتی ہیں مشاہدوں کی بیس پر ہوتی ہے، مشاہدات کی بیس پر یہ سارا پروگرامز ہوتے ہیں. ایپل کے نیچے آنے کو انہوں نے آبزرو کیا، انہوں نے انوینٹ کیا گریوٹی لا. اس کے بعد اس کی مزید ایجوکیشنز لی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارا جتنا بھی پروگرام ہے یہ ہم سائنٹیفک بیس کر رہے ہیں. کچھ ایسے اکوپمنٹس ابھی ہم بنا رہے ہیں جن کو ہم ابھی پورا بنانے کے لیے ہمیں بہت ساری انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور ان دا فیوچر جب ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے تو ہم اس کا پورا میتھڈ بتائیں گے. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ سسمک جو ویوز ہوتی ہیں اس سے میگما جو ہے وہ ڈسچارج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ارتھکویک آتے ہیں. ہماری جو فلاسفی ہے، جو ہمارا میتھڈ کام کر رہا ہے، وہ تمام اس قسم کے نالج کو ڈینائی کرتا ہے. اور جس ٹائم ہم ایسا پروگرام لانچ کر لیں گے تو ہم
باقاعدہ طور پر اپنی پراپر بک میں رائٹ کریں گے کہ اب تک جتنی بھی ارتھکویکس پہ سرچ ہو چکی ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکٹونک پلیٹس ہیں، ان کے سلپ ہونے سے، ان کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے میگمے کا جو پریشر بلڈ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ارتھکویکس آتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. آج آپ ہمارے پاس رائٹ کریں. جی بالکل، سی این این کور کر رہا ہے، سی این این کے ایویڈنس ہمارے پاس ہیں. سی این این نے ریسرچ جرنلز میں آپ کے کوئی ریسرچ پیپر چھپے، آپ نے اپنی پریڈکشن کی ہے؟ جی جاپان اس ٹائم ہمارے ساتھ ڈائریکٹ کوآرڈینیشن میں ہے. ان کے ساتھ ہماری ایک سیٹنگ ہو چکی ہے اور وہ ہمارے سارا سپروائز کر رہے ہیں ہمارے کام کو اور دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اب سب چیز ود ایویڈنس کے ساتھ آپ پرووائڈ کریں. اینی کوسچن مور؟ سر کوئی کوشچن تو کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ نے سوال کے جواب پہلے سر تھینک یو ویری مچ. آپ نے تشریف لائی میم، تھینک یو. آپ کائنڈلی دیکھیں کچھ اس کو تھوڑا بہت وائرل تو کر دیجیے گا. کوئی خبر تو پتہ تو چلے ہم اتنے دور کراچی میں آئے ہیں. آپ کوئی اگر شارٹس وغیرہ لینا چاہیں تو آپ لے لیں بھائی. مجھے کرنے دیجیے. آپ کا کال نمبر سر آپ ادھر آتے ہیں. نہیں ادھر